اس لیے رات کو لے گیا اور بہت تھوڑے سے حصے میں لے گیا, بہت مختصر سے حصے. کتنا مختصر پتا ہے؟ کتنا مختصر. حضور کہتے ہیں جب میں واپس آیا نا, بستر بھی گرم تھا اور جو دروازہ کھولا تھا وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی, اور وضو کیا جو غسل کیا تھا وہ پانی بھی بہ رہا تھا. دیکھو آدمی اگر بستر پہ لیٹا ہو نا, اب میں اپنے جوانوں کے لیے خاص ایک سائنسی نکتہ بھی یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. بستر پہ لیٹا ہو, اٹھنے پہ چند سیکنڈ گزریں گے تو کیا ہوگا؟ بستر ٹھنڈا ہو جائے. بدن کی گرمی کب تک رہے گی بستر پہ؟ فوراً ٹھنڈا ہوتا ہے. اور زنجیر کتنے بھی جھٹکے سے کھولو یار, بچہ بھی اگر کھولے نا جھٹکے سے 1 منٹ سے زیادہ نہیں ہلتی. لیکن حضور کا تو ہر کام نزاکت کے ساتھ ہوا کرتا, وقار کے ساتھ ہوا کرتا تھا. حضور نے جو دروازہ کھولا اس کی زنجیر اتنی دیر تک کیسے ہل رہی ہے؟ اور پھر پانی بہت زیادہ دریا ہے تو 24 گھنٹے بہے گا, لیکن وہ بھی چند مہینوں میں خشک ہو جاتا ہے. تو آخر غسل کا پانی اتنا کیسے آ گیا تھا کہ وہ بہ رہا تھا؟ دراصل فلسفہ یہ ہے, امام اہل سنت اعلی حضرت نے اس کو بہت آسانی سے سمجھایا. یہ زنجیر کیوں ہل رہی تھی؟ حالانکہ حضور کتنی لیٹ واپس آئے, کتنی دیر کے بعد آئے. 12 سے زیادہ مقام پر تو حضور نے 2 رکعت نفل نمازیں پڑھی ہے. اگر ایک رکعت کو 1 منٹ بھی لے لیں تو 12 منٹ تو یوں ہی ہو گئے. پھر اس کے بعد وہ 12 منٹ نہیں, پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے, 1 مہینے کا فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد چلے وہ پلک جھپکتے طے ہو گیا, لیکن وہاں بھی دنیا کو دیکھا, عیسائی مبلغ کو دیکھا, یہودی. واقعات نہیں بیان کروں, صرف اشارے دے رہا ہوں. تھوڑا سا ٹائم ذرا گنتے ہیں معراج کا. یار جب بیان کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو جاننے آنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ جس کام کو کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے بیان کرنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا. جیسے اگر میں کہوں کہ مجھے مالیگاؤں جانا ہے, اور ٹھیک ہے سید صاحب پروگرام ختم ہوگا, کار میں بیٹھی مالیگاؤں پہنچ گئے, آپ نے تو مجھے 2 سیکنڈ میں مالیگاؤں پہنچا دیا, لیکن مجھے پتا ہے نا مالیگاؤں جانے میں کتنا ٹائم لگے گا. یہی تو بات ہے. لیکن حضور کی معراج بیان کرنے میں اتنا ٹائم لوگ لگا دیتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم اگر مجھے تو کم سے کم جو ہے وہ 4-5 گھنٹے تو چاہیے, کم سے کم چاہیے. معراج شریف طالب علم ہوں, لیکن جو علماء ہوں گے وہ کتنا بیان کریں گے, اور کیا کیا بیان, اور پھر صوفیہ کیا بیان کریں گے, پھر خواص کیا بیان کریں گے, اور پھر حضور کیا بیان کریں گے, صدیق کیا بیان کریں گے. یہ سب جو جتنا قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ بیان کرے گا. تو حضور علیہ السلام مسجد اقصی پہنچے, پھر وہاں پر میزبانی ہوئی, دودھ شہد پانی پیش کیا گیا, حضور نے دودھ پیا. پھر اس کے بعد وہاں گئے, جبریل علیہ السلام نے براق لے کر کے باندھا. پھر اس کے بعد وہاں نماز پڑھائی. پھر 1,24,000 انبیاء کی تقریریں ہوئی وہاں پر. کتنے انبیاء کی؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی تقریریں ہوئی. ایک ایک کو 2 منٹ دے جائے تو کتنے لاکھ منٹ ہو گئے. میں تو بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ جانتے کتنا ہوا. آدم نے تقریر کی, حضرت شیس نے تقریر کی, حضرت نوح نے تقریر کی, حضرت موسیٰ نے کی, حضرت عیسیٰ نے کی, حضرت داؤد نے کی, خطیب الانبیاء حضرت شعیب نے کی. بولو کتنی تقریریں ہوئی. ارے یہاں 2 مقرروں میں پوری رات چلی جاتی ہے, اور وہ بھی مقرر کون ہے؟ امتی مقرروں کا یہ حال ہے. تو وہاں تو مقرر امتی نہیں بلکہ انبیاء مقرر تھے, ایک سے ایک زبان دان تھے. 1,24,000 انبیاء نے تقریریں کی, اور آخری میں سید الانبیاء کی باری آ گئی, امام الانبیاء کی باری آ گئی. بولو وہاں اتنی ساری تقریریں ہوئی. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے, پھر آسمان پر گئے. پہلے آسمان کی سیر کی, پھر دوسرے آسمان پہ گئے, پھر دوسرے آسمان کی سیر کی, پھر تیسرے آسمان پہ گئے, تیسرے آسمان کی سیر کی. پھر وہاں بھی انبیاء ملے. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, اسی طریقے سے, اور تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام, پھر اسی طرح سے حضرت چوتھے پہ ہارون علیہ السلام, اسی طرح سے حضرت جو ہے وہ 5ویں پر اور 6ٹھے پر اور 7ویں پر انبیاء سے ملاقات ہوتی چلی گئی. پھر اس طریقے سے اور اوپر جاتے رہے. پھر عرش پر گئے, پھر عرش پر فرشتوں سے ملاقات ہوئی, سارے فرشتوں نے ملاقات کی. پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام لامکاں پر گئے, اور لامکاں کہاں؟ جہاں جگہ دوئی کی نہیں ہے. پھر حضور لامکاں گئے, پھر اللہ کے قرب میں پہنچے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, اللہ نے محبوب سے باتیں کی. بلکہ حضور
حضور نے ایک بات بتائی ہے، ایک بات بتائی کہ 70,000 مرتبہ اللہ نے مجھ سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو. اب بتاؤ 70,000 بار یہ کہنا مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے. حالانکہ ہم اللہ رب العزت کا کلام اور اس کی ذات کو زمان و مکان میں قید کرنے کے عقیدے نہیں رکھنے والے لوگ ہیں. اللہ کی ذات و صفات زمان و مکان سے پاک ہے. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر حضور جنت کی سیر کی، جہنم کا مشاہدہ کیا، جہنم کے اندر دیکھا کہ زانی کو کیا سزا مل رہی ہے، بے نمازی کو کیا سزا مل رہی ہے، بے پردہ عورتوں کو سزا کیا مل رہی ہے، غیبت کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، لوگوں کو گالی دینے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے، سود کھانے والوں کو سزا کیا مل رہی ہے. سب کے عذاب دیکھے، پھر جنت میں دیکھے اس کا محل ایسا، اس کا محل ایسا، باوضو رہنے والوں کا محل کیسا، کثرت سے تہجد پڑھنے والوں کا محل کیسا، نفل روزے رکھنے والوں کا محل کیسا. یعنی سب کچھ ہو رہا ہے. اب بتاؤ کتنا ٹائم لگا. اور حضور صادق النبی، صادق الوعد الامین، صادق و مصدوق نبی کہتے ہیں، سچے سچے نبی کہتے ہیں، جن کے سچا ہونے کی گواہی ان کے دشمن بھی دیتے ہیں. وہ نبی کہتے ہیں واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی. ارے میری جتنی باتیں معراج میں صرف اشاروں میں ہوئی ہے وہ بھی بہت 1% بھی نہیں، اس میں بستر ٹھنڈا ہو جائے گا. اور حضور کے جانے آنے میں بستر ٹھنڈا نہیں ہوا. تو لوگ عقل کا گھوڑا دوڑا کے کہنے لگے یار یہ صرف شاعری ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اہل سنت کا امام، مجدد یقین، مجدد نیت ماضیہ، امام احمد رضا محدث بریلوی کہتے ہیں یہ راز سمجھا دوں کہ زنجیر کیوں ہل رہی تھی، بستر کیوں گرم تھا، پانی کیوں بہ رہا تھا. تو کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. دھیان کریں آپ. مجھے معلوم ہے کہ ہماری زمین کے لوگ شعر سمجھتے ہیں اور بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کون جان ہے جہان کی؟ حضور. حضور کون ہے؟ روح کائنات ہے. حضور کون ہے؟ اب توجہ. ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، تقریر کرتے کرتے کہا اللہ، اور روح نکل گئی. تو نے فرمایا بول سکتا ہے وہ؟ وہیں رک گیا. اللہ گئی روح، اسی پہ رک گیا وہ. اب پھر واپس پلٹ آئی تو پھر بولے گا نہ نے فرمایا، آگے کی بات کرے گا، ہے نا. یہی ہے. روح نکلی تو وہیں پہ رکا. کھانا کھا رہا تھا، لقمہ یہاں تک لایا، روح نکل گئی تو یہیں لقمہ رہ گیا. پھر واپس آئی تو منہ میں ڈالے گا نہیں. ایک آدمی سو رہا تھا، روح نکلی تو سوتا کے سوتا رہ گیا. روح آئے گی واپس، اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ بات سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ اب حضور صرف کسی ایک انسان کی روح نہیں ہے، بلکہ حضور روح کائنات ہے. حضور جانے کائنات ہے. حضور جانے کائنات ہے. تو حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو کائنات کی روح نکل گئی، کائنات کی جان نکل گئی، کائنات کی روح نکل گئی، کائنات کی جان نکل گئی. اب جب جان نکلی نا تو زنجیر بھی تو کائنات میں ہے. توجہ میری طرف ہے آپ کی. زنجیر بھی تو کائنات میں ہے، بستر بھی تو کائنات میں ہے، پانی بھی تو کائنات میں ہے، سورج بھی تو کائنات میں ہے، چاند بھی تو کائنات میں ہے. جب وہ روح کائنات سے باہر ہو گئی تو زنجیر کی روح بھی نکل گئی، وہ ادھر تھی تو ادھر ہی رک گئی. پانی کی روح نکل گئی، وہ تھما تھا تو تھم گیا. بستر ٹھنڈا اس وقت ہوتا جب اس پر سے ہوا گزرتی. ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا، ہوا گزرے گی تو ٹھنڈا ہوگا نا. ارے جب ہوا ہی رک گئی، ہوا گزری ہی نہیں، ہوا گزری ہی نہیں، پھر اتنی دیر کے بعد واپس آئے تو سورج کیوں نہیں نکلا؟ کیونکہ سورج بھی کائنات میں اس کی بھی روح چلی گئی. تو وہ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، چاند جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا، ستارے جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے. سونے والوں کی روح نکل گئی، جو جہاں پڑا تھا وہیں پڑا رہ گیا. سجدہ کرنے والوں کی روح نکل گئی، جو سجدے میں تھا وہ سجدے ہی میں رہ گیا. رکوع کرنے والوں کی روح نکل گئی، کیونکہ جو رکوع میں تھا وہ وہیں رہ گیا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. زنجیر ادھر رکی، پانی ادھر رکا، ہوا وہاں رکی، کائنات
محبوب کو سیر کراتا رہا کراتا رہا کراتا رہا اور اپنے آپ کو دکھاتا رہا دکھاتا رہا دکھاتا رہا، باتیں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے کہنے پر تو 9 مرتبہ حضور واپس گئے، پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے پھر آئے پھر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی جو کرنا تھا سب کر لیا گیا، حضور کو نوازنا تھا نواز دیا گیا، حضور کے ساتھ جو انعامات کی بارش کرنی تھی کر دی گئی۔ جب وہ روح کائنات میں واپس آئی تو زنجیر میں بھی روح آ گئی، وہ مردہ زنجیر جو ادھر تھی نا، جب روح آ گئی تو وہ واپس سے ہلنے لگی، اور اس کے بعد پانی کی روح جب واپس آ گئی وہ رکا ہوا پانی پھر سے بہنے لگا، اور اس کے بعد وہ بستر پر جو ہوا ٹھہری ہوئی تھی وہ ہوا پھر چلنے لگی۔ حضور کہتے ہیں میں واپس آ گیا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔